اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت عیسیٰ، ایک لالچی دھوبی اور ایک کالے سانپ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بے ایمان دھوبی اور کالے ناگ کا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جہاں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق، بدتمیز اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا۔ اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کے انداز کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کپڑے چراتا تھا۔ لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں رکھتا تھا، بلکہ بازار میں بیچ دیتا اور کھا پی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا، کپڑوں میں اگر کسی کا سامان رہ جاتا تو وہ سامان چرا لیتا اور لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر کر دیتا۔ لیکن بعد میں اس کی یہ عادت بڑھتی گئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور بھی ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بھی ہے۔ سب سے بڑی بات، لوگوں میں لڑائی کرواتا ہے۔ غرض یہ کہ علاقے والے اس سے بڑے تنگ تھے۔ جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی کی غرض سے اس بستی میں داخل ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں، اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اسے سدھاریں اور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی اور نیک بندے بد دعا نہیں دیتے بلکہ وہ دعا کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا نیک بندہ یہاں رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، ہمیں اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور اس خبیث انسان کو بد دعا دیں گے تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دھوبی گھاٹ پر جاتا ہے۔ ہم اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ اگر اس کے سامنے پہنچے تو اس دھوبی کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن جب دھوبی سب کے کپڑے لے کر دھوبی گھاٹ پر چلا گیا، جب وہ بستی سے باہر تھا تو وہ لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ حضرت عیسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ٹالیں گے نہیں۔ آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجیے، ہم اس کو اس بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عذاب آ جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی دعائیں نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن یہ لوگ مسلسل بولتے رہے، اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو، اس دھوکے باز کو اسی جگہ پر جہاں پر وہ گیا ہے یعنی دھوبی گھاٹ پر غرق کر دے۔ لوگ جو تکلیف میں تھے اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے، وہاں پر وہ بد دعا دے رہے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے اور بستی میں واپس نہ آئے۔ یہاں پر اس دھوبی نے عمل کیا کیا کہ وہ کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے یا کپڑا چرا لیا جائے یا کپڑے رد و بدل کر دیے جائیں۔ ابھی وہ یہ عمل کرنے والا ہی تھا کہ ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دھوبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک ذرا سی نیکی آئی کہ وہ بھوکا ہے، میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں نیکی کا کام کر دوں۔ تو اس نے وہ 2 روٹیاں فقیر کو دے دیں۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، اللہ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑے کا اکٹھا گٹھا بنا کر واپس اسے بستی میں لے آیا۔ لوگ بہت حیران تھے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ یہ سدھر جائے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ واپس نہ آئے، پر یہ تو زندہ سلامت ہی واپس آ رہا ہے۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور کہا، دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس نے اتنے گناہ کیے، تو ہم آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ سے سوال کر ہی رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، ہمیں لگتا ہے تو نے آج کوئی خاص عمل کیا ہے۔ دھوبی بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو کھانے کے لیے رکھی تھیں اسے دے دی۔
اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت اور بلا آج تجھ پر سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے، اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹھڑی کو کھول دے اور اسے حکم دے کہ اسے کھول کر سب کے سامنے رکھ دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹھڑی کھولنے کا کہا۔ اس نے جب کپڑوں سے بھری گٹھڑی کو کھولا تو اس میں ایک بڑا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اللہ کا حکم کیا گیا تھا، تو لوگ اس سے بد دعا دے رہے تھے، اللہ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے تو اس کو کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دیں۔ ایک فقیر آیا تھا، اس نے اپنے حصے کی وہ روٹیاں اسے دے دیں، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس انسان کی بھوک اس نے مٹا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب بڑھ کر اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میرا منہ سی دیا، تو میں اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹھڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، حرام کام کیے، لیکن تیری ایک نیکی، ایک صدقہ دینے کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لہٰذا اب اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچے رہنا۔ یہاں موجود سب لوگوں سے معافی مانگو اور توبہ کرو کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور آخر میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔